بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت علاؤالدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت واقعہ جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانِ عالیہ کلیئر شریف میں موجود ہے، تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر سینکڑوں زائرین دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کے آستانِ عالیہ پر حاضر ہوتے ہیں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، کیونکہ آستانِ عالیہ ہمارے ہندوستان میں ہی واقع ہے۔ اس لیے ہر قوم، ہر ملت، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو یا پھر شیعہ، سب کے سب سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ پر اپنے اپنے من کی مرادیں پانے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ تعداد عرس کے موقع پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جہاں صاحب مزار سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، وہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسد کے بنا پر اول فال فکرے کسنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سن 2014 میں سالانہ عرس مبارک کے دوسرے دن کی بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھنے والے RSS تنظیم کے کچھ غیر مسلم منچلے لوگ دربار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھلی جگہ میں جمع ہو گئے۔ عین اس لمحے جب قوال حضرات وصالت مواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں کلام عقیدت پیش کر رہے تھے، تو ان منچلے لوگوں نے جو کہ غیر مسلم تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے اناپ شناپ نعرے لگانا شروع کر دیے۔ انتظامیہ کمیٹی میں اس وقت ایک بزرگ تھے جن کا نام عبدالحمید تھا۔ وہ بزرگ آگے بڑھے اور ان غیر مسلم منچلے لوگوں کو جو نعرے لگا رہے تھے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ بالکل بھی باز نہ آئے۔ اس پر پھر ان بزرگ نے ان غیر مسلم نوجوانوں سے فرمایا کہ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے پیر ہے، ان کی عزت و احترام کا تم لوگ کچھ تو خیال کرو۔ ان غیر مسلم لوگوں میں سے ایک شخص باہر آیا اور بلند آواز سے بولا کہ یہ سب تمہارے ہوں گے، ان باباؤں سے ہم نہیں ڈرتے، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ جلال والے ہیں تو ہوا کرے۔ اس پر باقی کے نوجوان کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ انتظامیہ عبدالحمید صاحب پولیس والوں کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ کیا بلکہ بات کو جیسے نظر انداز ہی کر دیا۔ اس طرح وہ بزرگ عبدالحمید صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے، قوالی بھی بند ہو گئی، سب خاموش تماشا بنے ان غیر مسلم نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ دربار عالیہ پر ماحول اکثر تبدیل ہو گیا تھا۔ جہاں درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، وہاں اب چہمگوئیاں ہو رہی تھی، اور سب کسی مسیحا کا انتظار کر رہے تھے جو آئے اور سارے معاملے کو ایک بار ٹھیک کر دے۔ جب ان غیر مسلم نوجوانوں نے دیکھا کہ پولیس والے کچھ نہیں کرتے تو ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے۔ اب تو وہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پر آواز کسنے کے ساتھ آگے بڑھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات والا صفات اور دین اسلام کی ہرزہ سرائی کرنے لگے۔ لوگ اس دہشت گرد تنظیم سے گھبراتے تھے، سب چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اتنے میں ایک پولیس والے کے ہاتھ سے محافظ کتے نے زنجیر چھڑائی۔ وہ کتا ایک کھوکھار شیر کی مانی کتا تھا، اور وہ کتا چھوٹ کر سیدھے اس نوجوان پر جھپٹا جو نعرے لگا رہا تھا۔ خدائی قہر کا آغاز ہوا اور اس شیر نما کتے نے اس نوجوان کو جس کا نام پرکاش تھا اس پر جھپٹا اور اس کے گردن پر اپنے نکیلے دانت گڑا دیے۔ پولیس آفیسر اس کتے کو چھڑیاں مار رہے تھے۔ اس نوجوان کے ساتھ والے لوگ جو اس ہندو نوجوان کے ساتھ تھے وہ چیخ چلا رہے تھے، مگر اس کتے نے اس گستاخ کو پکڑے رکھا، اور آخر کار ایک پولیس آفیسر نے اس کتے کو گولی ماری۔ تب جا کر اس کتے سے اس نوجوان کو چھڑوایا گیا۔ اس کا خون اس کی گردن سے فوارے کے مانی ابل رہا تھا، اور اس کو فوراً قریبی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر 2 دن علاج کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔
تو دوستو یہ واقعہ ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ جب بھی کسی مغرور، فاضل، ظالم شخص نے دین برحق اور اس کے سرداروں کے خلاف اپنا منہ کھولا ہے، گستاخی کی ہے، تو اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ کبھی ایسا محمد بن قاسم نے کیا، تو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے، تو کبھی نور الدین جنگی نے ان فاضلوں کے منہ بند کیے۔ اس واقعے میں بھی خدا نے اس درندے کے ذریعے، اس کتے کے ذریعے اس بدبخت کو ایسی سزا دی کہ دوبارہ کبھی کسی نے دین اسلام، دین مبین اور جلال صابر کو کبھی نہ للکارا۔ عرس آج بھی جاری اور ساری ہے اور ہمیشہ جاری اور ساری رہیں گا، مگر آج وہاں کوئی گستاخ نہیں جو حضور کے جلال کو آواز دے، کیونکہ دوستو یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں تمام بزرگان دین سے، تمام انبیاء اکرام سے، تمام اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔